لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ جتنے میرے بھائی بہن حج پر تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل اور بہترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی فضیلت ذکر فرمائی، ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی اور جھگڑا فسق وغیرہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے، غور فرمائیں کہ وہ فحش کلامی اور فسق سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فضیلت ملے گی۔ تو میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تربیت کو کوشش کریں کامل کریں، اس کے بعد حج کریں۔ اور تربیت کیسے کامل ہوگی؟ نمبر 1، ظاہری علوم سیکھیں، حج سے متعلقہ تمام مسائل میں یہاں پہ گزارش کروں گا، تھوڑے بہت مسئلے ذکر کروں گا، لیکن یہ تمام کا استحضار مختصر وقت میں ممکن نہیں، لہٰذا آپ ضرور کسی عالم دین سے ان کو سیکھیں اور باقاعدہ کوئی حج کی کتاب پڑھ کر جائیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جس میں تمام مسائل لکھے ہوں، کیونکہ ذرا سی آپ غلطی کریں گے بعض اوقات آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے، واجب چھوڑ بیٹھیں گے، آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، آپ پہ بدنہ یعنی اونٹ ذبح کرنا لازم ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں کفارے ہو جاتے ہیں، صدقات دینے ہوتے ہیں اور معلومات نہیں ہوتی اور ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ اور مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور بعض علماء نے تحقیق یہی کی کہ وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس لیے یہ تربیت کامل ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک باطنی تربیت کا اہتمام صبر کے اعتبار سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے، یا آپ کے گھر کے بچے جا رہے ہوں انہیں شروع سے ابھی سے ہی صبر کی تلقین کرتے رہیں، ورنہ وہاں پر جائیں گے بے چینی، اضطراب، منہ سے کلمہ شکوہ شکایت ذکر کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ اگر صحیح کھانا نہیں ملتا اس پہ جھگڑا کر کے اپنے نام اعمال میں سیاہی لکھوانا، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بننا، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک شخص حج پر گیا لیکن مدینہ منورہ نہ گیا، کسی نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے، اس نے کہا کہ کیا مدینہ جانا ضروری ہے کیا؟ تو اس نے ایک حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی، یہ حدیث بیان کی۔ تو اس نے کہا ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دیگر بہت سے محدثین نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے، تو اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہوتی تب بھی اس کو معتبر مانا جا سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یقیناً کوئی حج کی تکمیل کے لیے تو ضروری نہیں ہے، حج کامل ہو جائے گا کیونکہ حج مخصوص ارکان کا جو مخصوص وقت میں مخصوص مقامات پر ادا کرنے ہوتے ہیں انہی کا نام ہے۔ اگر کسی نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تو وہ حاجی تو ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو بغیر حاضری مدینہ کے واپس آ گئے، لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ حضور آپ مدینہ منورہ نہیں گئے؟ فرمایا کہ ہاں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں اور اس کے طفیل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں، یہ میں قطعاً غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مجھے براہ راست خاص سرکار کے قصد و ارادے کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، لہٰذا میں واپس آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو اتنا اہتمام اکابرین اسلام سے ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور پھر اس طرح میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو تحقیری انداز سے ذکر کرنا کہ کوئی فرض یا واجب ہے کیا، کوئی ضروری ہے کیا؟ اگر آپ کے اولاد آپ کے بارے میں کہے، آپ سے دور رہنے لگ جائے، پھر آپ کے محلے میں کسی کے پاس مل کر چلی جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اولاد گھر میں نہیں آئی ہے، اور پھر آپ سن رہے ہوں کوئی اولاد سے کہے یار باپ کے پاس نہیں گئے، اور آپ کی اولاد کہے کہ کیا ضروری ہے کیا والدین کے پاس جانا، کوئی لاواجب تھا کہ ہم پر، تو آپ کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے جملے کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ اس سے مطلب اللہ تبارک و تعالی
ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امت کے اعمال انبیاء علیہم السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارے اعمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ہم سب پر گواہ ہوں گے، جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی گواہ ہوں گے۔ تو اب ان کے سامنے جب اس قسم کی چیزیں پہنچتی ہوں گی تو یقیناً سرکار کو رنج ہوتا ہوگا، اس قسم کے جملے نہ کہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کس قدر محبوب اور مطلوب ہے، ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو اس حدیث کے تحت واجب ضرور قرار دیا ہے کہ وہ طواف کی دعائیں یہاں لکھی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا۔ دیکھیں، دعا وہی پڑھنا مناسب ہے جس کا مفہوم آپ کو پتا ہو۔ دعا کا مطلب اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھی ہوئی دعائیں پڑھیں۔ آپ وہاں یہ دیکھیں گے گروپ ہوں گے، ایک آگے معلم ہوگا ان کا، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا، باقی سارے پیچھے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اس طرح بلند آواز سے دعائیں پڑھنا خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن وہ دوسرے ملکوں کے تو کسی کو دیکھ کے تنقید بھی نہ کریں، لیکن میں تو آپ کو بچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا افضل ترین دعا دوران طواف درود پاک۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم حج پر یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں کون سی دعا پڑھیں، فرمایا ہر مقام پہ درود پاک پڑھو، ہر مقام پر۔ وہاں پڑھا ہوا ایک درود پاک 1,00,000 درود پاک کے برابر۔ تو بس اب آپ نے طواف شروع کیا درود شریف پڑھتے ہوئے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف ہے، اس وقت خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے آج جن کی ساری کے ساتھ طواف، زیارت بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں، اس کی کئی توضیحات ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ہے حج مقبول۔ مبرور مینس مقبول، یا حج مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جسے بعض توضیحات کے مطابق جو بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے موافق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے موافق ہو، ہمارے اعمال، ہمارے جو ارکان کی ادائیگی ہے سب تقاضائے شریعت کے موافق ہوں۔ تو اس کے لیے علم دین چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہری اعمال و افعال پہ تو آپ بالکل فوراً سمجھ جائیں گے، باطنی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں باطنی لحاظ سے بھی اپنی کیئر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کی گرمی سے، پریشانیوں سے، رش سے شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں، قلبی شکوہ کرتے ہیں یا زبان سے بھی برملہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے الامان والحفیظ کہ گھر میں کھانے پینے کو سب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھیک مانگ رہے تھے یہاں پر، لیکن وہاں پر جا کر اگر ایک ٹائم کا کھانا صحیح نہ ملے، ایک بوٹی نہ ملے، تو گالیاں بکتے ہوئے سنا ہے ایسے لوگوں کو۔ یعنی ہمیں خیال نہیں آتا کس مقام مقدس پہ جا کر ایک بوٹی، ایک کھانے کی پلیٹ کے لیے آپ گریبان پکڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ کو پرائیویٹ کمپنی لے کر گئی ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کے کارکنوں کو۔ یہ اچھی بات ہے؟ یہ ہوتا ہے نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ وہاں کے آداب سے واقف ہیں، ہلڑ بازیاں کر رہے ہیں۔ بچوں کو لے گئے ہیں مدینے کے اندر، بچے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر شور مچا رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں، اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہی ہیں عورتیں، بچوں کو باہر گیلریوں میں نکال دیا ہے، بچے گیم کھیل رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، اگر کریں گے تو وہ حج مبرور بنے گا، ورنہ غیر مبرور غیر مقبول ہوتا رہے گا، اور اس کا وبال بلکہ آخرت میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے چاہیے، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ حج نہ کریں، بلکہ یہ عرض کروں گا کہ پہلے تربیت حاصل کر لیں، پھر اپنی طبیعت کو، اس تربیت کو قبول کرنے کا عادی بنا لیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ جائیں تو حج کا فائدہ ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں بظاہر، باقی اللہ کی مشیت ہے، میں اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، لیکن ہم شرعی احکام کے اور ظاہر کے پابند اس کے اعتبار سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہنا بجا ہوگا کہ یہ حج پہ نہ آتے تو بہت اچھا تھا، یہاں تو لاکھوں گناہ کا پوٹلا لے کے اپنے گھر پر واپس جا رہے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی غلطیاں، نہ نفسانی خواہش اپنے تابع ہوتی ہے نہ کچھ، اور جب ان کو کہیں کہ آپ پر دم لازم ہو گیا فلاں رے جی اللہ معاف فرمائے گا، جیسے احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہاں پر آ کر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر مطلب یہ ایسی ذہن میں آتا ہے کہ یہ حج نہ کرتے تو بہتر تھا، کم از کم ان لاکھوں گناہوں سے بچ جاتے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ پہلے تربیت حاصل کریں۔ یوں ہی جو حج بدل کروانا چاہتے ہیں، خدا را اب یہ ہم غریب کو بھیج رہے ہیں حج بدل کے لیے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ جا کے نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، واپس آ کے پورے حج کو کیش کرتا پھرے گا، میں حج پہ گیا، حج پر گیا، حج پر گیا،
اور یہاں پر بھی سب کو رشتہ داروں کو دکھا کر اور تکبر کرنا اور غرور کرنا اور ریا سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، آپ اس کو حج بدل کروا رہے ہیں جس کو ABC نہیں آتی بالکل حج کی۔ اس سے بہتر ہے کسی عالم دین کو حج کروائیں جو ہر قسم کے علم رکھتے ہوں اور صاحب تقوی ہوں، تو آپ کا حج بدل کا فائدہ ہے۔ خدا نخواستہ ایسے لوگوں کی صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، یہ نفسانی خواہش ہے، یہ ویسے تو بڑا جذبہ دکھاتے ہیں، وہاں جا کر جو حالت ہوتی ہے وہ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔